إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله وقال عليه السلام والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیوں اور بزرگوں، انسان کو جب اپنی حیثیت کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھاتا ہے، اور جب اس کو اپنی حیثیت کا احساس نہ ہو تو پھر وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتا ہے، اور جب کوئی بھی انسان اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتا ہے تو سارا نظام درہم برہم ہوتا ہے، زندگیاں خراب ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ گھر کا ایک شخص ہے، اس کے 4 بچے ہیں، ایک اس کی بیوی ہے، ایک اس کی بوڑھی ماں ہے، ایک اس کا بوڑھا باپ ہے۔ اب یہ شخص اگر اپنی حیثیت کو نہ پہچانے، اگر اپنے آپ کو اس بوڑھے ماں باپ کا تنہا سہارا نہ سمجھے، اپنے بچوں کا آخری آسرا نہ سمجھے، اپنی بیوی کے خرچے کی ذمہ داری کا اپنے اندر احساس پیدا نہ کرے اور عیاشیوں میں پڑ جائے، نشے میں پڑ جائے، سارا دن شراب پی رہا ہو، چرس پی رہا ہو، ہیروئن کھا رہا ہو، اور گھوم رہا ہو، پھر رہا ہو، برائیاں کر رہا ہو، جو کما رہا ہو وہ جوئے پہ لٹا رہا ہو، تو بتائیے اس ایک کے اپنی حیثیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کی بیوی کی زندگی برباد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کے بچے برباد ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اس کی بوڑھی ماں اور اس کا بوڑھا باپ رول جائے گا کہ نہیں رول جائے گا؟ در بدر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اور بیماریوں کا شکار ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ایک شخص نے اپنی حیثیت کو نہ سمجھا، اپنی ذمہ داری کو نہ پہچانا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بچے بھی برباد، بیوی بھی برباد، ماں باپ بھی در بدر ہو گئے، صرف اس لیے کہ ایک شخص نے اپنی ذمہ داری کو نہ پہچانا، اپنی حیثیت کو نہ پہچانا۔ ایک شخص اپنی حیثیت کو نہ پہچانے، اس کے متعلقین تباہ ہو جاتے ہیں، در بدر ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک حیثیت دی ہے، امت مسلمہ کو ایک حیثیت دی ہے، ایک حیثیت دی ہے۔ اگر امت مسلمہ اپنی اس حیثیت کو پہچانے، اس
حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے تو سارا عالم سدھر سکتا ہے، سارے عالم کے حالات درست ہو سکتے ہیں، سارے عالم کی ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن امت مسلمہ چونکہ اپنی حیثیت سے نا آشنا ہو گئی ہے، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان دین سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، مسلمان دن بدن اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اور کفار اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، اور کفار کو شہ مل رہی ہے۔ امت مسلمہ ساری دنیا میں در بدر دھکے کھا رہی ہے، ذلیل ہو رہی ہے، کفار کے ہاتھوں پٹ رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو حیثیت عطا فرمائی تھی، اس حیثیت کو امت مسلمہ نہیں پہچان پا رہی۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے بندے تو ہم ہیں ہی، دنیا کے سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، دنیا کی ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، دنیا کے سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، عیسائی بھی اللہ کے بندے ہیں، یہودی بھی اللہ کے بندے ہیں، ہندو بھی اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے انکاری ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایک خاص حیثیت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی نسبت ہے، یہ کتنی بڑی حیثیت ہے، اور اس حیثیت کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ آج ان ذمہ داریوں سے یہ امت نا آشنا ہو گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا احساس، امتی ہونے کی حیثیت کا احساس آج ہمارے دل دماغ سے نکل گیا ہے۔ ایک دفعہ ہم گاڑی میں جا رہے تھے تو ڈرائیور گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا، بہت تیز چلا رہا تھا، ایسے جیسے اڑا رہا ہو۔ تو ہمارے پاس ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بھی گاڑی آہستہ چلاؤ، ابھی ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، گاڑی آہستہ چلاؤ، حادثہ ہو گیا، اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے در بدر ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اس لیے ذرا گاڑی آہستہ چلاؤ۔ جس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں اس کو احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں کماؤں گا تو کون کمائے گا۔ جس کی بیوی جوان ہو، جس کی بیوی بیمار ہو، جس کی بوڑھی ماں بوڑھا باپ ہو، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نہیں کماؤں گا تو کون کمائے گا۔ بھائی بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نا بھائی تبلیغ میں جاؤ، 40 دن لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، 3 دن لگاؤ، وہ کہتے ہیں گھر میں اکیلا کمانے والا میں ہی ہوں، میری بیوی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بوڑھی ماں بوڑھا باپ ہے، اگر میں تبلیغ میں چلا گیا تو پیچھے ان کی روٹی کا کیا ہوگا، پیچھے ان کے انتظام کا کیا ہوگا، کوئی بیمار پڑ گیا اس کی دوائی کا کیا ہوگا۔ یہ احساس ہے کہ میں ایک بیوی کا خاوند ہوں، ایک بوڑھی ماں بوڑھے باپ کا میں بیٹا ہوں، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ ہوں، اس لیے اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بناتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر زندگی کی ترتیب بناتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے عید کے دن اپنی دکان بند کر دی تو ہمارے گھر میں فاقہ آ جائے گا، ہمارے گھر میں مسئلہ ہو جائے گا، ہمارے گھر میں تنگی آ جائے گی، تو وہ بیچارے عید کے دن بھی دکان بند نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عید کے دن بھی دکان بند ہو گئی تو میرے بچے بھوکے بیٹھیں گے۔ میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ اپنی حیثیت سے نا آشنا ہے، اور لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ جی ہم پٹھان ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں کہ جی ہم سندھی ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں کہ جی ہم پنجابی ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں کہ جی ہمارا تعلق پی پی کے ساتھ ہے، اس پہ فخر کرتے ہیں ہمارا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اس پہ فخر کرتے ہیں ہمارا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے، اس پہ فخر کرتے ہیں ہمارا ایک میجر صاحب سے تعلق ہے، ایک بریگیڈیئر صاحب سے تعلق ہے، ایک جنرل صاحب سے تعلق ہے، اس پہ فخر کرتے ہیں، اس پہ فخر نہیں کرتے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ جس کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے عام آدمی تو کہے گا کہ بھئی امتی ہونے سے مجھے کیا حاصل ہوا، امتی ہونے سے مجھے کیا حاصل ہوا، میں اگر موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوتا تو بھی ایسے ہی دھکے کھا رہا ہوتا، آج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تب بھی دھکے کھا رہا ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوتا تب بھی میں بے روزگار ہوتا، آج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تب بھی بے روزگار ہوں، تو مجھے فائدہ کیا ہوا؟ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسی مہربانیوں کا معاملہ کر رکھا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ پچھلے زمانے میں کسی
کسی قوم میں کوئی برائی ہوتی، کوئی بدکاری ہوتی تو اللہ تعالیٰ بہت تھوڑی ان کو ڈھیل دیتے تھے، پھر ان کو پکڑ لیتے تھے۔ تھوڑی سی ڈھیل ملتی تھی پھر اللہ ان کو پکڑ لیتے تھے، تھوڑی سی ڈھیل ملتی تھی پھر اللہ ان پہ عذاب بھیج دیتے تھے، اور عذاب بھی ایسے ایسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، ایسا سیلاب آیا کہ ساری دنیا غرق ہو گئی، ساری دنیا اس میں غرق ہو گئی۔ پانی نکلا تندور سے پانی نکلتے نکلتے اتنا پانی نکلا کہ بالکل سیلاب کی شکل اختیار کر گیا، اوپر سے بارش دھواں دھار شروع ہو گئی، اتنا پانی برسا کہ پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے، اتنا سیلاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو اس کے جرائم کی سزا میں ساری دنیا کو ڈبو دیا، اور دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا سوائے نوح علیہ السلام کے اور ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تھے ان کے۔ ایسے ہی قوم ہود پہ اللہ نے عذاب بھیجا، ایسا عذاب بھیجا، ایسی زوردار ہوا بھیجی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں آد کا ہم نے نام و نشان مٹایا ایک ایسی زوردار ہوا کے ساتھ جو تیز بھی تھی اور ٹھنڈی بھی تھی۔ ریحن ہوا، سرسرن ٹھنڈی ہوا، تیز، آتیہ ایسی تیز تھی کہ فرشتے کے قابو سے بھی باہر چلی گئی تھی۔ فرشتہ ہوا کو کنٹرول کرتا ہے، فرشتہ بادلوں کو کنٹرول کرتا ہے، فرشتہ ہوا کو کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ ہوا ایسی تھی کہ فرشتہ اس کو قابو کرنے سے بے بس ہو گیا، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اس ہوا کو چلایا، ایسی زوردار ہوا تھی۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا، اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں 8 دن مسلسل اس ہوا کو اتنا تیز چلایا کہ قوم عاد جو 100 فٹ کے لوگ تھے، 150 فٹ کے لوگ تھے، ہوا نے ان کو اٹھایا اور ان کو فضا میں لے گئی اور ان کو آپس میں ٹکرایا، ان کے دھڑ الگ کر دیے، ان کے سر الگ کر دیے، ان کے بازو الگ کر دیے، ان کی ٹانگیں الگ کر دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اللہ پاک نے 7 راتیں 8 راتوں کے بعد 8 دن کے بعد ان کو زمین پہ پھینکا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فطر القوم فیہا سرعا، اب تم دیکھو گے کہ کسی کی لاش کہیں پڑی ہے، کسی کا سر کہیں پڑا ہے، کسی کے پاؤں کہیں پڑے، دھڑ کہیں پڑا ہے، یہ اللہ پاک نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ان کی نسلوں میں سے کوئی آج تمہیں بچا ہوا مل رہا ہے؟ ہم گئے تھے قوم عاد کے علاقے میں، قوم عاد کے علاقے کا نام ہے وادی احقاف، یہ یمن، جنوبی یمن میں جو حضرموت کا علاقہ ہے اس میں وادی احقاف ہے، ہم ان کے علاقے میں گئے، ایسا سنسان ہے، آج بھی ان کا علاقہ سنسان ہے، آج بھی ان کا علاقہ ویران سنسان، جیسے ہمارے سندھ کا تھرپارکر ہے یا پنجاب کا چولستان ہے، بالکل اسی طرح سے پتھر ہی پتھر، پہاڑ ہی پہاڑ، اور مٹی ہی مٹی، ریت ہی ریت، کہیں کسی انسان کا گھر نظر نہیں آتا، کہیں کسی انسان کی آبادی نظر نہیں آتی، کہیں کوئی درخت نظر نہیں آتا، کہیں کوئی پھل پھول نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس علاقے کو ویران کر دیا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب کے بارڈر سے کھدائی کرتے ہوئے ایک لاش ملی ہے، قوم عاد کے ایک آدمی کی لاش ملی ہے، ناپنے والوں نے اسے ناپا تو اس کی جو کھوپڑی ہے، یہ 30 فٹ کی کھوپڑی ہے، 30 فٹ کی کھوپڑی ہے، اس کا جسم کتنا لمبا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، نافرمان بنے، اللہ نے ڈھیل تھوڑی دی، پھر اس کے بعد ہلاک کر دیا۔ قوم عاد پہ اللہ کی پکڑ آئی، اللہ نے ان پہ آگ برسائی، انگارے برسائے، آگ کے شعلے برسائے اور ان کو جلا کے خاک کر دیا اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ قوم لوط بے پردگی میں مبتلا ہوئی، بے حیائی، زنا، بدکاری، برائی میں مبتلا ہوئی، اللہ پاک نے ان پہ ایسا عذاب بھیجا کہ زلزلہ بھی آیا اور پتھر بھی برسے، اور اللہ نے ان کی بستی کو آسمان پہ اٹھا کے ان کی بستی کو الٹ کے زمین پہ پھینکا اور ہمیشہ کے لیے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اب آپ دیکھیں قوم نوح نے جو جرائم کیے، قوم شعیب نے جو جرائم کیے، قوم عاد نے جو جرائم کیے، قوم لوط نے جو جرائم کیے، یہ سارے جرائم ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں بھائی؟
بھئی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان عذابوں سے بچا رکھا ہے۔ کتنی لمبی ہماری ڈیل ہے۔ ہمارے نبی نے سجدے میں گر کر اللہ پاک سے اتنی لمبی دعائیں کی کہ صحابہ کہتے تھے بعض دفعہ آپ سجدے میں اتنی لمبی دعا کرتے تھے کہ ہمیں گمان ہوتا تھا کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے تو نہیں گئے۔ لمبی دعا کرتے تھے، اور اس لمبی دعا میں حضرت فاطمہ کے لیے نہیں، امام حسن حسین کے لیے نہیں، اپنی بیویوں کے لیے نہیں، اپنی نسل کے لیے نہیں، اپنے صحابہ کے لیے نہیں، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے آپ نے دعائیں کی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں کیا ملا؟ اللہ کے عذاب سے ہم بچتے رہے، اللہ کی پکڑ سے ہم بچتے رہے، اللہ ہماری نسلوں کو بچاتے رہے۔ چھوٹا چھوٹا عذاب اللہ مختلف علاقوں میں بھیج دیتا ہے صرف اوروں کو جگانے کے لیے، ورنہ ایسا عذاب نہ ہم پہ آیا ہے نہ ایسا عذاب آئے گا جو ہمارے نام و نشان کو مٹا دے۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں انعام ملا ہے۔ اچھا، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اور قبر میں جاتا ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے قبر میں جانے کے بعد قبر میں فرشتہ آتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں اور آ کے قبر والے مردے سے سوال کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں من ربک ما دینک اور ما تقول فی ھذا الرجل۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک دکھائی جاتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں بتاؤ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ یہ کسی امت کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت جب قبر میں گئی تو موسیٰ علیہ السلام کی شکل ان کو دکھائی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت قبر میں گئی ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دکھائی گئی، ایسے ہی آدم علیہ السلام کی امت قبر میں گئی ان کو آدم علیہ السلام کی شکل دکھائی گئی۔ یہ کسی امت کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ اللہ نے ہمیں امتیاز عطا فرمایا، انعام عطا فرمایا کہ قبر میں جانے کے بعد اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرائے گا، اور کل قیامت کے دن جب ساری دنیا پریشان ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، کوئی کسی کی فکر نہ کر سکے گا۔ اس موقع پہ سارے انبیاء علیہ السلام اپنے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، سارے اولیاء رحمت اللہ علیہم اپنے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس خوفناک موقع پر بھی میرے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کل قیامت کے دن میں جو شفاعت کروں گا وہ ان لوگوں کے لیے کروں گا، اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے کروں گا جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے اور کبیرہ گناہ سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے میں اللہ پاک سے شفاعت کروں گا۔ بتائیے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شفاعت کریں وہ دوزخ میں جا سکتا ہے؟ اللہ اس کو پکڑ سکتا ہے؟ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، جنت سارے نبیوں پہ حرام ہے جب تک میں نہ جاؤں، اور ساری امتوں پہ حرام ہے جب تک ہم نہ چلے جائیں، یہ امت نہ چلی جائے۔ یعنی ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں وہ چاہے کتنے ہی نیک ہوں، کتنے ہی عبادت گزار اور اللہ والے ہوں، لیکن وہ جنت میں بعد میں جائیں گے، ہمارا گنہگار جنت میں پہلے جائے گا۔ یہ کتنا بڑا اللہ پاک کا انعام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر، ہماری عمریں تھوڑی سی ہیں لیکن ہمیں اجر اللہ کی طرف سے زیادہ ملے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے یہودیوں کی مثال، عیسائیوں کی مثال اور اس امت کی مثال ایسی ہے جیسے تین مزدور تھے، انہوں نے کسی شخص کے پاس کام کیا۔ ایک مزدور نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا، سب سے لمبا وقت اس نے مزدوری کی، اور جس نے مزدوری پہ لگایا تھا اس نے اس کو مزدوری دے دی۔ ایک اور مزدور آیا، اس نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا، اس کو بھی مزدوری دے دی، اور اس کو بھی اتنی ہی مزدوری دی جتنی فجر سے لے کے ظہر تک والے کو مزدوری دی۔ پھر ایک اور مزدور آیا، اس نے عصر سے لے کے مغرب تک مزدوری کی، جو کہ بہت تھوڑا سا وقت ہے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ پون گھنٹہ ہے۔
جب مزدوری دینے کا وقت آیا تو مزدوری دینے والے نے اس کو بھی اتنی ہی مزدوری دی بلکہ اور زیادہ مزدوری دی۔ تو پچھلے دونوں مزدور کہنے لگے ہم نے تو کام بھی زیادہ کیا، آپ نے ہمیں مزدوری تھوڑی دی، انہوں نے تو کام بھی تھوڑا کیا، ان کو آپ نے مزدوری زیادہ دی۔ تو وہ کہنے لگا بھئی یہ تو میری مرضی ہے، جس کو زیادہ دوں جس کو تھوڑا دوں، میں نے جو تمہارا کام ہے اتنا تو تمہیں حق دے دیا ہے، اب کسی کو زیادہ دیتا ہوں تو یہ میری مرضی ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جس مزدور نے فجر سے ظہر تک کا کام کیا اس کی مثال یہودیوں والی ہے۔ یہودیوں کی زندگیاں بہت لمبی، عبادتیں بہت لمبی، لیکن اجر تھوڑا سا۔ عیسائیوں کی عمریں ان سے کچھ کم، محنت ان سے کچھ کم، مزدوری ان کو بھی اتنی ہی ملی۔ اس امت کی عمریں صرف 60-70 سال ہیں، لیکن اللہ پاک ان کو مزدوری، ان کو اجر یہودیوں عیسائیوں دونوں سے زیادہ عطا فرمائے۔ بتائیے یہ ہمارے نبی کا امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں انعام ملا کہ نہیں ملا؟ اور ہمارے نبی کی دعائیں ہمارے لیے اتنی ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف لائے، اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام بڑے حشاش بشاش تھے، چنانچہ میں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کر دی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اعلنت وما اسرت، اے اللہ میری عائشہ کی خطائیں معاف فرما۔ اما عائشہ کہتی ہیں مجھے آپ کی دعا سے اتنی خوشی ہوئی کہ میری ہنسی چھوٹ گئی اور میں ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی، میرا سر میری گود میں گر گیا۔ تو اما آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تجھے میری دعا سے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی دعا سے کیوں خوشی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا عائشہ جو دعا تیرے لیے زندگی میں ایک دفعہ کی ہے یہی دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا۔ تو ہمارے نبی کا امتی ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں کتنا بڑا انعام ملا کہ ہمارے نبی نے کتنی ساری ہمارے لیے آپ کے لیے دعائیں کی۔ میرے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ اتنی بڑی دولت ہے جس کا دنیا میں ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن امتی ہونے کی وجہ سے ہم پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ اگر امت ان ذمہ داریوں کو نبھائے تو خدائے پاک کی قسم اللہ ساری دنیا کے کفار کو اس امت کے سامنے سرنگوں کر دے گا، مغلوب کر دے گا، اور اس امت کو غلبہ اور عزت شان شوکت عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلی ذمہ داری اس امت کی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی قدم اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہ اٹھائے۔ آج ہم مسلمان ہیں، اپنے نبی کے امتی کہلاتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، اگر اپنی زندگیوں میں غور کریں گے نا تو ہماری زندگیاں اپنے نبی کے طریقے سے کتنی ہٹی ہوئی ہے۔ خاص طور پہ ہماری جو نوجوان نسل ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کرنے میں اور محسوس کرتی ہے، بے عزتی محسوس کرتی ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ لوگ ہنسیں گے، ٹوپی اس لیے نہیں پہنتے کہ لوگ ہنسیں گے، کتنی عورتیں ہیں جو برقع اس لیے نہیں پہنتی کہ لوگ ہنسیں گے، حالانکہ ہیں اپنے نبی کے امتی۔ تو پہلی ذمہ داری مجھ پہ اور آپ پہ یہ عائد ہوتی ہے کہ ہماری زندگیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہوں۔ دیکھیں انسان دنیا میں زندگی کسی نہ کسی طریقے پہ تو گزارتا ہی گزارتا ہے، کسی نہ کسی کی نقل تو کرتا ہے، کسی نہ کسی کے نقش قدم پہ تو چلتا ہے۔ اگر ہم کسی اور نبی کے نقش قدم پہ بھی چلیں گے خدائے پاک کی قسم اللہ پھر بھی ہمیں دوزخ میں ڈالے گا۔ اگر ایک آدمی کہے کہ جی میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چلوں گا، میں تو چلوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ، یا میں تو چلوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ، یا میں تو چلوں گا حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے پر، بتائیے وہ جنت میں جائے گا دوزخ میں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے اللہ پاک اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی بنا دیں گے، ہماری آخرت بھی بنا دیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اللہ نے ساری دنیا کے کفر کو مغلوب کیوں کر دیا تھا؟ اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنے ہوئے تھے۔ کیا اچھا ہو کہ آج ہم بھی اپنی زندگی کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کی کوشش کریں۔ اس بات کا تو ہمیں ایمان ہے، اس بات کا تو ہمیں عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی سے زیادہ اچھی زندگی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کہ بھئی ہو سکتی ہے؟ ہمارے نبی سے اچھی زندگی کسی اور کی ہو سکتی ہے؟
ہمارے نبی سے اچھا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی سے زیادہ بڑا رتبہ اور زیادہ بڑی شان کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ جب ہمارے نبی کی شان سب سے بلند، ہمارے نبی کا رتبہ سب سے اونچا، تو پھر کیوں ہم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کفار کے طریقے پہ چلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں؟ کیوں ہماری عورتیں بے پردہ ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ کیوں ہماری نوجوان نسل کفار کے پیچھے چلتی چلی جا رہی ہے؟ آپ کا علاقہ پختون علاقہ، یہ علاقہ تو صدیوں سے بے دینی سے محفوظ رہا۔ جب انگریز بر صغیر میں آیا اور انگریز کا تسلط ہوا تو انگریز نے ایسی محنت کی ہماری نسل پہ، ایسی محنت کی کہ لوگ دین سے ہٹنا شروع ہو گئے۔ سارا پنجاب، سارا سندھ اور سارا ہندوستان جو آج کل ہندوستان ہے، سارا بنگلہ دیش، یہ سب کا سب انگریز سے متاثر ہو گیا تھا۔ انگریز نے یہاں کالجز بنائے، یونیورسٹیاں بنائیں، اسکولز بنائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ نوجوان دین سے ہٹتے چلے گئے اور مسجد کے ملا اور اسکول کے مسٹر میں خلیج قائم ہونا شروع ہو گئی اور امت دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، ایک ملا قسم کے لوگ، دیندار قسم کے لوگ، اور ایک ماڈرن قسم کے، لبرل قسم کے لوگ۔ یہ دو دھڑے انگریز نے اس ملک میں بنائے، ہندوستان میں انگریز نے بنائے۔ لیکن یہ واحد صوبہ ہے، یہ واحد علاقہ ہے جن کے آباء و اجداد نے انگریز سے ٹکر لے کر اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر ان سے مقابلہ کر کے اپنے دین کو بچایا، اپنی ثقافت کو بچایا، اپنی ماں بیٹی کے برقعے کو بچایا، اپنی داڑھی ٹوپی اور پگڑی کو بچایا۔ اور اس کا نتیجہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی بے دینی آ گئی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کے چہروں پہ ابھی بھی داڑیاں ہیں، سروں پہ ٹوپیاں ہیں۔ میرے بھائیو، یہ آپ کے آباء و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اپنی نسل کی فکر نہ کی، اگر ہم نے اپنے معاشرے میں محنت نہ کی، تو میرے دوستو یہ بے دینی جو آج کہیں کہیں نظر آتی ہے، یہ بے دینی بھی بڑھتے بڑھتے سارے ماحول کو گھیر لے گی۔ تو بھائی میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں گے، اپنے نبی کو فالو کریں گے۔ اپنے نبی کے گھروں میں اتنے تذکرے ہونے چاہیے، ہمارے نبی کے گھر میں اتنے تذکرے ہونے چاہیے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، یہ سب کے سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوں۔ آج ہماری نوجوان نسل ہمارے نبی سے متاثر نہیں ہے، ہمارے نبی کے صحابہ سے متاثر نہیں ہے، حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی شیر خدا سے متاثر نہیں ہے۔ آج کل کے نوجوان سلمان خان سے متاثر ہیں، شاہ رخ خان سے متاثر ہیں، کرکٹروں سے متاثر ہیں، ڈانسروں سے، سنگروں سے، گویوں سے متاثر ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کریں، اللہ پاک کے تذکرے کریں، تو ہماری نوجوان نسل اپنے نبی کو فالو کرے گی، اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرے گی۔ تو بھئی کیا خیال ہے، آپ سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں گے؟ سر سے لے کے پاؤں تک آپ کا کوئی کام اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس پورے ہندوستان میں اللہ تعالیٰ اسلام ان کے ذریعے سے لایا۔ اس سے پہلے یہ سارا علاقہ ہندوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ذریعہ بنایا، کلکتہ سے دلی تک انہوں نے ایک سفر کیا۔ ایک سفر میں 90 لاکھ ہندو ان کے ہاتھ پہ اسلام لائے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایسے ہی بے خیالی میں وہ مسجد میں بائیں پاؤں سے داخل ہو گئے، مسجد میں بائیں پاؤں سے داخل ہو گئے۔ تو رات کو سوئے ہوئے تھے، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا یہ بھی اچھی بات ہے کہ محبت کے دعوے کرتے ہیں اور مسجد میں بائیں پاؤں سے داخل ہوتے ہیں۔ محبت کے دعوے کرتے ہیں اور مسجد میں بائیں پاؤں سے داخل ہوتے ہیں۔ صبح کو اٹھے تو بہت اللہ کے سامنے روئے اور توبہ طائب ہوئے کہ اللہ اب میں کوئی قدم سنت کے خلاف نہیں اٹھاؤں گا۔ ایک بزرگ تھے حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ، سلسلہ چشتیہ کہ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ، ہمارے سلسلے میں ان کا نام آتا ہے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے وضو کیا اور وضو جلدی میں کیا، تو سارا وضو تو کیا سنت کے مطابق، لیکن بازوؤں کو دھویا انہوں نے 2 دفعہ، 3 دفعہ بازو دھونا سنت ہے، انہوں نے بازوؤں کو 2 دفعہ دھویا۔ جب رات کو سوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا فضیل تم سے مجھے امید نہیں تھی کہ تو بھی میری سنت کو چھوڑ دے گا۔
بتائیے ایک مسلمان جب سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اللہ تعالیٰ میری امت کے اعمال مجھے ہفتے میں ایک دفعہ سنائیں گے، فرشتہ آئے گا اور مجھے آ کے میری امت کے اعمال سنائے گا کہ آپ کی امت یہ کام کر رہی ہے۔ بتائیے جب ہماری آج کی کارگزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہوگی کہ نوجوان ساری رات فیس بک دیکھتے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، غیر محرم عورتوں سے لمبی کال پہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کی عورتیں بھی بازاروں میں آ گئی ہیں، ان کے نوجوانوں نے داڑیاں منڈا دی ہیں، اب ان کے دیندار بھی فجر میں مسجد میں نہیں آتے، ان کی بھی فجر قضا ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آپ کتنے غمگین کتنے دکھی ہوتے ہوں گے۔ ہمارے ایک مدرسے کے طالب علم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ علیہ السلام بڑے غمگین تھے، بڑے پریشان تھے، اور آپ فرما رہے تھے کاش میری امت کی عورتیں پردہ کر لیں، کاش میری امت کی عورتیں پردہ کر لیں۔ تو سب سے پہلی درخواست تو آپ حضرات سے یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہم یہ نیت کریں کہ اپنی زندگی اپنے پیارے نبی کے طریقے پر گزاریں گے۔ بھائی گزاریں گے نا انشاءاللہ، سر سے لے کے پاؤں تک اپنی پوری زندگی اپنے نبی کے طریقے پہ لائیں گے نا انشاءاللہ۔ اب اس کی نیت کریں کہ ہم نے سر ننگا نہیں کرنا، ہمیشہ ٹوپی پہننی ہے، اپنے چہرے سے داڑھی نہ کاٹنی ہے نہ منڈانی ہے، بلکہ اپنے چہرے پہ پوری داڑھی رکھنی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کبھی ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا، کبھی کسی کا حق نہیں کھانا، کبھی کسی سے لڑنا نہیں ہے۔ ہمارے نبی ساری زندگی کبھی کسی سے لڑے نہیں۔ آپ کے علاقوں میں لڑائیاں بھی بہت ہوتی ہیں تھوڑی بات پہ، آج کل زمین کی بڑی ویلیو بن گئی ہے، چھوٹی باتوں پہ زمین کی چھوٹے حصے کی بڑی قیمت لگ گئی ہے۔ ایسے زمانے میں بہت سے لوگ جن کے پاس طاقت ہوتی ہے اور جن کے پاس عہدہ ہوتا ہے تو وہ اور لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، اور قبضے کر کے کہتے ہیں ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو یہ سب اللہ پاک کی نافرمانیاں ہیں، اس پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اس پہ اللہ پاک دنیا میں بھی پکڑتے ہیں، آخرت میں بھی پکڑتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں کبھی کسی کا حق نہ کھائیں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، کبھی کسی کے ساتھ لڑائی نہ کریں۔ اگر آپ کا کوئی حق کھا گیا ہے آپ اسے معاف کر دیں، جب آپ اسے معاف کر دیں گے اللہ پاک اس کا عوض آپ کو ضرور دنیا میں عطا فرمائے گا، دنیا میں ضرور عطا فرمائے گا، اور آپ کو دنیا میں عزت عطا فرمائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے میں اس بات پہ قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ جھک جانے والا ذلیل نہیں ہو سکتا، اللہ جھک جانے والے کو اونچا کر دیتے۔ تو ایک درخواست تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اپنے نبی کے طریقے پر بنانے کی کوشش کریں، پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ آ کر پڑھیں، اگر یہاں برف باری بھی ہو جائے، اولا باری بھی ہو جائے، تب بھی فجر کی نماز ہمیں مسجد میں آ کے پڑھنی ہے۔ تو کون انشاءاللہ فجر کی نماز بھی مسجد میں پابندی سے آ کے پڑھے گا؟ پانچوں نمازیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور ہمیشہ اپنے نبی کے طریقے پہ زندگی گزاریں گے نا انشاءاللہ۔ کون ہمیشہ اپنے چہرے پہ پوری داڑھی رکھے گا؟ ابھی رکھیں گے نا سارے ہیں؟ دیکھو بھائی دنیا میں چہرے کے دو ہی اسٹائل ہیں، دنیا میں چہرے کے دو اسٹائل ہیں، دو قسم کے چہرے ہیں۔ ایک چہرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، ایک چہرہ ان کے دشمنوں کے مشابہ ہے۔ اب ہر ایک کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جس کو چاہیے وہ دشمنوں والا چہرہ بنا لے، جس کو چاہے وہ اپنے پیارے نبی والا چہرہ بنا لے، لیکن یہ ضرور یاد رکھے کہ زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اگر حضور کے دشمنوں والے چہرے کی حالت میں ہمیں موت آ گئی تو حضور کے سامنے کیسے جائیں گے؟ اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے؟ کتنی شرمندگی ہوگی اور کتنا افسوس ہوگا، کتنی حسرت ہوگی، لیکن دنیا سے واپس تو کوئی آ نہیں سکے گا، لہٰذا ہمیشہ کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے چہرے پہ ہر وقت پوری داڑھی ہونی چاہیے، ہمارے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، کسی کا دل ہم سے دکھنا نہیں چاہیے، کسی کا حق ہمیں کھانا نہیں چاہیے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے ہم پہ یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم خود بھی دین پر چلیں، اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اوروں کو بھی سمجھائیں، اوروں کو بھی سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کریں اور محنت کریں۔ دیکھیں جب ایک انسان ایک نافرمانی کرتا ہے اور اس کو نہیں سمجھایا جاتا، اس کو اس غلط راستے سے نہیں ہٹایا جاتا، تو وہ ایک سے پھر دو بن جاتے ہیں،
2 سے پھر 4 بن جاتے ہیں، 4 سے پھر 8 بن جاتے ہیں، 8 سے پھر 16 بن جاتے ہیں، 16 سے پھر 32 بن جاتے ہیں، پھر 100 بن جاتے ہیں، پھر 1000 بن جاتے ہیں، پھر لاکھ بن جاتے ہیں، اور پھر بات قابو سے باہر چلی جاتی ہے۔ ابھی آپ کے معاشرے میں اتنی بے دینی نہیں ہے جس کو کور نہ کیا جا سکتا ہو۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، یہ جتنے نوجوان رات کو فیس بک پہ زندگی ضائع کر رہے ہیں، یہ سب کے سب اللہ سے ڈرنے والے، اللہ والے بن سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں۔ ابھی آپ کی ساری عورتیں بازاروں میں نہیں آئیں، اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے، اپنے گھروں میں عورتوں کی ذہن سازی کریں گے، اپنے گھر میں روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم کریں گے، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے روزانہ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، ازواج مطہرات اور صحابیات کے ان کو واقعات سنائیں گے، ان کو جہنم، جنت اور آخرت سنائیں گے، تو ابھی آپ کے گھر میں دوبارہ وہ دینداری کا ماحول قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن اب بھی اگر ہم نے اور آپ نے آنکھ نہ کھولی تو میرے دوستو یہ بے دینی اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ میرے اور آپ کے قابو میں نہیں آئے گی۔ آگ اگر تھوڑی سی ہو اس کو بجھا دیا جائے تو بجھ جاتی ہے، لیکن اگر اس میں غفلت برتی جائے تو وہ آگ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر اس کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ تو دوسری گزارش یہ ہے کہ چونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی دین پر چلیں، اوروں کو بھی دین کی دعوت دیں، خود بھی پورے اپنے نبی کے طریقے کو اختیار کریں، اوروں کی بھی ذہن سازی کریں، اوروں کو بھی اس پہ لانے کی کوشش کریں۔ تو کیا خیال ہے، آپ اس کی محنت اور کوشش بھی فرمائیں گے انشاءاللہ؟ اگر کوئی آدمی اپنی 5 نمازیں پابندی سے پڑھ رہا ہے، اپنا ذکر بھی کر رہا ہے، اپنی تلاوت بھی کر رہا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اپنی دکانداری سنت کے مطابق، اپنی ملازمت سنت کے مطابق، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پہ پگڑی بھی ہے، زندگی کا کوئی کام دین سے ہٹا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ اوروں کو دین پہ لانے کی محنت اور کوشش نہیں کر رہا، تو وہ حضور کے طریقے پہ پورا نہیں ہے، ادھورا ہے۔ وہ حضور کے طریقے پہ پورا نہیں ہے، ادھورا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تب تک کامل نہیں ہوگی جب تک وہ غم اور وہ درد جو نبی کے دل میں تھا وہ میرے اور آپ کے دل میں نہ آ جائے۔ ہمارے نبی کے دل میں کیا غم تھا؟ اس کا غم نہیں تھا آپ کے گھر میں، آپ کے دل میں کہ میرے گھر میں روزانہ پراٹھے پکیں، اور میرے گھر میں یہ سہولت ہو اور وہ سہولت ہو، اور میرے بچے اچھا کھانا کھائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھے گھر میں رہیں۔ ہمارے نبی کو اس بات کی فکر نہیں تھی، بلکہ ہمارے نبی کو ہر آن اور گھڑی اس بات کی فکر تھی کہ ساری دنیا کے لوگ دوزخ سے کیسے بچ جائیں۔ آپ کو اس کا اتنا غم تھا، اتنا غم تھا کہ بعض دفعہ آپ ساری رات سو نہیں پاتے تھے۔ قرآن پاک کی آیتیں اللہ پاک اتار دیتے تھے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے میرے نبی، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا ان کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ اتنا آپ کو امت کا غم تھا، اتنا آپ کو امت کا درد تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، آپ اکثر مراقبے کی کیفیت میں رہا کرتے تھے۔ دائم الفکرہ، دائم الفکرہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ اکثر مراقبے کی کیفیت میں رہا کرتے تھے۔ متواصل الاحزان، مسلسل آپ غمگین رہتے تھے، امت کے لیے، دین کے لیے آپ غمگین رہتے تھے۔ تو اگر میرے اور آپ کے محلے میں، میرے اور آپ کے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اور ہمیں اس کا غم نہیں ہے تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ اگر ہمارا بچہ داڑھی منڈا رہا ہے، اگر ہماری نوجوان لڑکی اپنا چہرہ کھول کر بازار میں جا رہی ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں جا رہی ہے، تو بتائیے اللہ ہم سے پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ اس لیے میں اور آپ اس کی بھی نیت کریں، اپنے ماحول اور معاشرے میں اتنی محنت کریں گے کہ پورے ماحول کی ساری بے دینی ختم ہو جائے۔ تو بھئی اس کی محنت کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری درخواست یہ ہے کہ بھئی اپنی زندگی کو ہم گناہوں سے پاک کریں، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں۔ چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر آدمی کے پاس فیس بک ہے، ہر آدمی کے پاس یوٹیوب ہے، ہر آدمی کے پاس واٹس ایپ ہے، تو اپنی نگاہوں کو حرام سے بچانا، اپنے آپ کو برائی سے بچانا اتنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ ابھی راستے میں ہم مدین آ رہے تھے، راستے میں ایک نوجوان کا فون آیا، کہنے لگے میرا کوئی دن برائی بدکاری سے خالی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ برائی سے بچوں لیکن برائی سے بچ ہی نہیں پاتا۔ انٹرنیٹ نے ہماری نوجوان نسل کے اندر ایسی شہوت کی آگ بھڑکا دی ہے کہ تھوڑے سے ذکر سے، تھوڑی سی تلاوت سے، ایک سے روزے اور ایک چلے سے وہ نہیں بجھ پا رہی۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں،
اہل اللہ کی صحبت میں رہنے سے انسان کے اندر تقوی آتا ہے، انسان کے اندر اللہ کا خوف آتا ہے، اور انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر سارے گناہ چھوڑ دو، وکونوا مع الصادقین، اور یہ تب ہوگا جب آپ اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن پاک میں، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل تبلیغ کے آخری صفحے پر اس آیت کو لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس کا ترجمہ لکھا ہے اور نیچے لکھا ہے یہاں صادقین سے مراد مفسرین کے نزدیک مشائخ صوفیہ ہیں۔ جو شخص ان کے خدام، ان کی چوکھٹ کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی ولایت کے اثر سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی تقوی کی دولت دے دیتے ہیں۔ تو بھائیو، ہم اپنے آپ کو سنت سے سجائیں اور اوروں پہ محنت کریں، اپنے ماحول اور معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور گناہوں سے بچنے کا راستہ صرف ایک ہے کہ ہم اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں۔ ماشاءاللہ آپ کا علاقہ اہل اللہ کا علاقہ ہے، نیک لوگوں کا علاقہ ہے، آپ کو تو دور دراز بھی جانا نہیں پڑے گا، آپ آس پاس نظر دوڑائیں گے، آپ کو بہت سارے ایسے اہل اللہ مل جائیں گے کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کے آپ اللہ کی محبت کو، اللہ کے تعلق کو اور تقوی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بھئی کیا خیال ہے، اہل اللہ کی بھی صحبت اختیار کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، اور آج تک ہم سے جتنے گناہ ہو گئے ان سب سے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی سارے توبہ کر لیں، کرتے ہیں توبہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان، یا منان، یا رحمان، یا رحیم۔ اے اللہ، اے اللہ، اے سب سے اچھے اللہ، اے سب سے بڑے اللہ، اے سب سے زیادہ طاقتور اللہ، اے ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ، اے باپ سے زیادہ شفیق اللہ، ہم تیرے گناہگار خطا کار بندے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ساری زندگی اپنی گناہوں میں برباد کر دی۔ اے اللہ، آج تیرے سامنے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کی آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ اے مالک الملک، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ، ہم بڑے مجرم ہیں، اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، اے اللہ ہم بڑے ظالم ہیں۔ اے اللہ، تو نے آنکھیں دیں، ہم اس سے حرام دیکھ بیٹھے۔ اے اللہ، تو نے زبان دی، ہم اس سے حرام بول بیٹھے۔ اے اللہ، تو نے کان دیے، ہم اس سے حرام سن بیٹھے۔ اے اللہ، ہمارے کان میوزک کے عادی ہو گئے۔ اے اللہ، ہماری نگاہیں فیس بک کی عادی ہو گئیں۔ اے اللہ، یوٹیوب کی عادی ہو گئیں۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہمارا دل گندا ہو گیا ہے، ہمارے دل میں تیرے غیر کی تصویریں آ گئی ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے دل سے ساری گندی تصویریں ڈیلیٹ کر دے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے مٹا دے۔ اے اللہ، ہمارے سارے وجود کو پاک کر دے۔ اے اللہ ہماری نوجوان نسل شیطان کے ہاتھ چڑھ گئی۔ اے اللہ، ہماری نوجوان نسل کا ایمان برباد ہو گیا، ان کی تنہائیں خراب، اے اللہ ان کی تنہائیں، اے اللہ ان کی تنہائیاں، اے اللہ تیری نافرمانی سے ملوث ہو گئیں، ان کی نگاہیں ناپاک ہو گئیں، ان کی شرم گاہیں ناپاک ہو گئیں۔ اے اللہ ہمارا سارا وجود گناہوں میں لت پت ہو گیا ہے۔ اے مالک الملک، ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جو بچہ گلی میں چلتا چلتا گٹر میں گر گیا ہو، سر سے لے کے پاؤں تک سارا گندا ہو گیا ہو، اب وہ جس کے پاس سے گزرتا ہے وہ اسے نفرت کرتا ہے، اس کے کپڑوں پہ پاخانہ لگا ہوا ہے، لیکن اے مالک الملک، جب وہ ماں کے پاس آتا ہے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے، اور ماں اس کو پکڑ کے اسے نہلاتی دھلاتی ہے۔ اے اللہ، اسے پاک کرتی ہے۔ اے اللہ، اسے گود میں بٹھاتی ہے۔ اے اللہ، اسے نہلا دھلا کے پوچھتی ہے، میرے بچے تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ میرے بچے تجھے درد تو نہیں ہوا؟ اے مالک الملک، تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اے اللہ، ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اے اللہ، ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اے اللہ، ہم گناہوں کے گٹر میں گر گئے ہیں، ہمارے سر پہ بھی گندگیاں ہیں، ہمارے وجود پہ گندگیاں ہیں، ہماری نگاہیں ناپاک ہیں، ہماری زبان ناپاک ہے، ہمارے کان میوزک کے عادی ہو گئے۔ اے اللہ، ہماری شرم گاہیں اے اللہ بے قابو ہو گئیں۔ اے مالک الملک، ہماری نوجوان نسل
نسل شہوت کی آگ میں بھڑک رہی ہے۔ اے اللہ ہماری بچیاں بے پرد ہو رہی ہیں، اے اللہ برقع اتر گیا، اے اللہ دوپٹہ اتر گیا، اے مالک الملک اپنے کرم سے سب کو ہدایت دے دے، اے اللہ سب کو ہدایت دے دے، اے اللہ سب کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ یہ شمالی علاقے، اے اللہ یہ پہاڑی علاقے، اے اللہ یہ سوات اور یہ مدین اور یہ شانگلہ، اے اللہ یہ تو بڑے باپرد تھے، اے اللہ ان کے جوان تو بڑے پرہیزگار تھے، اے اللہ یہ تو پکے نمازی تھے، اے اللہ ان کے سروں پہ پگڑیاں تھیں، اے اللہ ان کے چہروں پہ داڑیاں تھیں، اے اللہ ان کی عورتیں باپرد تھیں، اے مالک الملک فیس بک نے ان کے ایمان کی دھجیاں اڑا دیں، اے اللہ فیس بک نے ان کے تقوی کی دھجیاں اڑا دیں، اے اللہ ان کی مائیں بچیاں بازاروں میں آ گئی ہیں، اے مالک الملک اے بادشاہوں کے بادشاہ تجھے ہمارے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ، اے اللہ تجھے حضور کے آنسوؤں کا واسطہ، اے اللہ ان کی نسل کو دوبارہ متقی بنا دے، ان کی عورتوں کو باپرد بنا دے، ان کے نوجوانوں کے چہروں پہ داڑیاں لے آ، ان کے سروں پہ ٹوپیاں پگڑیاں لے آ، اے اللہ ان سب کو متقی بنا دے، اے اللہ ان سب کو دین کا دائی بنا دے، اے اللہ ان سب کو اللہ والا بنا دے، اے اللہ یہ اتنے سارے تیرے سامنے رو رہے ہیں، اے اللہ اتنے سارے اے اللہ اپنی ماں کے سامنے روئیں تو ان کی ماں بھی بے قرار ہو جائے گی، اے مالک الملک تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اے اللہ ان کے رونے پر ان کو بھی ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، سارے علاقے کو ہدایت دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو نے ان کے علاقے کو خوبصورت بنایا، اے اللہ تو نے ان کو خوبصورت پہاڑ دیے، خوبصورت چشمے دیے، اے اللہ بے دین لوگ اپنی ننگی عورتیں یہاں لا کے اے اللہ بے دینی پھیلاتے ہیں، ان کی عورتوں کو بھی پردے اے اللہ بے پرد بناتے ہیں، ان کے نوجوانوں کو بھی برا بناتے ہیں، اے مالک الملک اپنے کرم سے یہاں کسی گندے کو آنے ہی نہ دے، اے اللہ یہاں کسی گندے کو آنے ہی نہ دے، اے اللہ این جی اوز کی بے حیائی کو ختم فرما، این جی اوز کے اے اللہ غلط نظام کو ختم فرما، ملیا میٹ فرما، ان کی عورتوں کو باپرد بنا دے، اے اللہ ان کی عورتوں کو برقعے پہنا دے، اے اللہ ان کے نوجوانوں کو حیادار بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اے اللہ ان سب کو پکا نمازی بنا دے، اے مالک الملک مغرب میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، فجر میں مسجدیں خالی ہوتی ہیں، اے مالک الملک ان کی مسجدوں کو فجر میں بھی بھر دے، فجر میں بھی بھر دے، فجر میں بھی بھر دے، اے اللہ راتوں کا اٹھنا نصیب فرما، راتوں کا اٹھنا نصیب فرما، راتوں کا رونا نصیب فرما، تیری محبت میں آنسو بہانا عطا فرما، اے اللہ ہماری راتیں سونے میں گزر جاتی ہیں، ہماری رات آدھی رات تو گناہوں میں گزر جاتی ہے، باقی آدھی رات سونے میں گزر جاتی ہے، اے مالک الملک یہ غفلت کی راتیں ختم فرما، اے اللہ وہ بھی تو تیرے بندے تھے جن کے بارے میں تو نے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، اے اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، اس علاقے کے مردوں کو ان میں سے بنا دے، یہاں کی عورتوں کو ان میں سے بنا دے، اے اللہ اس علاقے کی بے دینی کو ختم فرما، اے اللہ جیسے تو نے یہاں کے ظاہر کو اچھا کیا ہے یہاں کے باطن کو بھی اچھا کر دے، اے اللہ جیسے تو نے انہیں مادی حسن دیا ہے، اے اللہ انہیں روحانی حسن بھی عطا فرما دے، اے اللہ تو نے کتنے اچھے پہاڑ بنائے، اے اللہ تو نے کتنے اچھے چشمے دیے، اے اللہ بجائے اس کے کہ ان کے تو سجدے سے سری نہ اٹھتے، اے مالک الملک ان کے نوجوان پتہ نہیں کس طرف چلے گئے، اے بادشاہوں کے بادشاہ سارے علاقے کو کامل ہدایت دے دے، سارے علاقے کو تقوی دے دے، سارے علاقے کو امت کا غم دے دے، دین کی فکر دے دے، اے اللہ ان سب کو اپنے معاشرے پہ محنت کرنے کی توفیق دے، دین کا دائی بنا دے، یہاں کے بچے کو دین کا دائی بنا دے، یہاں کی عورتوں کو دین کی دائیہ بنا دے، اے اللہ یہاں کی عورتوں میں اے اللہ ہدایت کا غم پیدا فرما، یہاں کے مردوں میں ہدایت کا غم پیدا فرما، اے اللہ جو غم تو نے اپنے نبی کے سینے میں پیدا فرمایا، اے اللہ ان کے مردوں عورتوں کو بھی دے دے، اے اللہ ان کے نوجوانوں کو بھی دے دے، اے اللہ ان کو اے اللہ جیسے ان کو پیٹ پالنے کی فکر ہے، اے اللہ ایسے ان کو دین کو زندہ کرنے کی فکر دے دے، اے اللہ
ان کو دین کو زندہ کرنے کی فکر دے دے۔ اے اللہ یہاں کے لوگ باہر ملکوں میں کمانے جاتے ہیں، کراچی کمانے جاتے ہیں، لاہور کمانے جاتے ہیں، پشاور کمانے جاتے ہیں، اے اللہ تو یہیں ان کو روزی دے دے، کسی کا محتاج نہ بنا، باہر ملکوں کا محتاج نہ بنا، کراچی پشاور لاہور کا محتاج نہ بنا، یہیں ان کی روزی کا انتظام فرما۔ اے اللہ یہاں کے لوگوں کو ہر قسم کی محتاجی سے بچا، یہیں ان کو روزی دے دے، یہیں ان کو روزی دے دے۔ یہ کراچی جاتے ہیں بے حیا بن جاتے ہیں، یہ لاہور جاتے ہیں جا کے بدکاریاں کرتے ہیں، اے اللہ یہ باہر ملکوں میں جاتے ہیں اے اللہ جا کے لڑکیوں سے یاریاں لگاتے ہیں۔ اے مالک الملک یہیں ان کو روٹی دے دے، یہیں ان کو روٹی دے دے، یہیں ان کو روزی دے دے، اے اللہ یہیں ان کو اے اللہ ان کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کو عام فرما، ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال فرما، کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ کفر کو نیست و نابود فرما، کفر کو نیست و نابود فرما۔ جو اسلام مسلمانوں کے دشمن ہیں اے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے۔ اے اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کو ملیہ میٹ کر دے، اللہ ملیہ میٹ کر دے، اللہ ملیہ میٹ کر دے۔ اے اللہ ان بدبختوں نے ہماری نوجوان نسل ہم سے چھین لی، ہماری مائیں بہنیں بچیاں چھین لی۔ اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کو اماں فاطمہ، اماں خدیجہ، اماں عائشہ کے نقش قدم پہ چلنے کا شوق دے دے۔ اے اللہ ہماری نوجوان نسل کو اپنے نبی کا اے اللہ شیدائی بنا دے، اپنے نبی کا عاشق بنا دے، اپنے نبی کا فالوور بنا دے، اپنے نبی کا فالوور بنا دے، اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما، دعوت کے کام کی حفاظت فرما، انتشار اور افتراق کو ختم فرما، کام کرنے والوں کی صحیح تربیت فرما۔ اے اللہ ان کو مطلوبہ صفات عطا فرما، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ تعلیم اور تربیت کا نظام اعلیٰ سے اعلیٰ بنا۔ اے اللہ جگہ جگہ خانقاہیں قائم فرما۔ اے اللہ دل گناہ کر کر کے پتھر ہو گئے، سیاہ ہو گئے، اپنے کرم سے ہر جگہ خانقاہیں قائم فرما۔ اے اللہ ایسی خانقاہیں قائم فرما جہاں مردہ دل لوگ لے کر جائیں اور زندہ دل لے کر واپس آئیں۔ اے اللہ جہاں جا کر نگاہیں پاک ہو جائیں، کان پاک ہو جائیں، شرمگاہیں پاک ہو جائیں، ہر جگہ خانقاہیں قائم فرما، خانقاہیں قائم فرما، خانقاہیں قائم فرما۔ اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام اہل حق کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کو کامیاب بنا۔ اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما، سرحدوں پہ کھڑے ہوئے سپاہیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کے سارے بحران ختم فرما، بے روزگاری ختم فرما، بے حیائی ختم فرما، بیماریاں ختم فرما، مہنگائی ختم فرما۔ اے اللہ چپے چپے پہ دین کو زندہ فرما، اس ملک کو دعوت کا مرکز بنا، علم کا مرکز بنا، روحانیت کا مرکز بنا، ختم نبوت کا مرکز بنا۔ قادیانیت کو ختم فرما، قادیانیت کو ختم فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کی نبوت پہ ان ڈاکہ ڈالنے والوں کو اے اللہ ان ڈاکہ ڈالنے والوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ختم فرما، اے اللہ ختم فرما، اے اللہ ختم فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ساری زندگی حج نہیں کیا۔ کسی پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ آپ تو سید تھے، آپ اپنے نانا کے روزے کی زیارت کے لیے کیوں نہیں گئے؟ اے اللہ وہ کہا کرتے تھے میں کس منہ سے جاؤں، اب تک ختم نبوت کے منکر زندہ ہیں۔ اے مالک الملک اپنے کرم سے ختم نبوت کے انکار کو ختم فرما، سارے قادیانیوں کو ہدایت دے دے جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور وہ اسلام مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے دھرتی کو صاف فرما۔ اے اللہ جو خیریں ہمارے آقا نے آپ سے مانگی ان میں سے ہمیں بھی وافر عطا فرما، جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت اور عافیت عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے روزگاروں کو حلال روزگار دے دے۔ اے اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے، اے اللہ خیر والے رشتے کرا دے۔ بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کے بارے میں پریشان ہیں، اے اللہ جلد از جلد ان کے خیر والے رشتے کرا دے۔ اے اللہ بے حیائی کو ختم کر دے، بے دینی کو ختم کر دے۔ اے اللہ فیس بک یوٹیوب نے جو شہوت کی آگ لگا رکھی ہے اے اللہ اس آگ کو بجھا دے، اے اللہ اس آگ کو بجھا دے، اے اللہ اس آگ کو بجھا دے۔ اے اللہ
بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال، رشتہ داروں کو، متعلقین کو، تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے بچا۔ اللہ دجال کے فتنے سے بچا، اے اللہ دجال کے فتنے سے بچا۔ اے اللہ وہ بہت بڑا فتنہ ہے، اے اللہ وہ قبر سے مردوں کو بھی اٹھائے گا، بادلوں سے بارش بھی برسائے گا، اے اللہ زمین سے کھیتیاں بھی اگا کے دکھائے گا۔ اے اللہ ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے کہ ایک نوجوان لڑکی سامنے سے گزر جائے ہمارا ایمان ڈگمگانے لگ جاتا ہے۔ اے مالک الملک، دو چار پیسوں کی خاطر اے اللہ ہمارا ایمان ڈگمگانے لگ جاتا ہے، دو چار پیسوں کی خاطر ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ اے اللہ وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، اے اللہ ہم اس سے نہیں بچ سکتے، تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، اس کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بالمشافہ ملاقات کا شرف عطا فرما، ان کی ادنا ادنا خدمت گزاری کا شرف عطا فرما، ان کی ادنا خدمت گزاری کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے علاقے کو دین کا مرکز بنا، اے اللہ اس پورے علاقے کو دین کا مرکز بنا۔ اے اللہ جیسے تو نے انہیں سرسبز و شاداب بنایا، اے اللہ ان کو دین سے بھی سرسبز و شاداب کر دے، پردے سے، تقوی سے، طہارت سے، اے اللہ حیا سے، اے اللہ دین سے، دعوت سے، اے اللہ ذکر سے، تلاوت سے، رات کی تنہائی میں تیرے سامنے رونے سے اسے آباد کر دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما، ہمارے یہ آنا، کہنا، بیٹھنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جتنے ساتھی توبہ طائب ہوئے ان سب کی توبہ کو قبول فرما، ہمیشہ کے لیے ان کو گناہوں سے نجات عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔